نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 91 سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے لے کر 53 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا ان سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا اور نہ، یدخلون الجنت وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل داخل ہو جائے اونٹ۔ یلجا کا جو لفظ ہے واو لام جیم سے ہے، ولجا کہتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا۔ پھر اسی سے اولج لفظ بنا، یعنی کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کرنا۔ اولجا یعنی کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یلیجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ۔ جمل کہتے ہیں نر اونٹ کو، فی سم الخیاط ناکے میں سوئی کے، سم سوراخ کو کہتے ہیں، اسی سے ہی لفظ مسام ہے۔ اسکن پورز جو ہم اپنے جسم پر دیکھتے ہیں، اردو میں ان کو مسام کہتے ہیں، وہ بھی سوراخ کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ تو سم ویسے معنی کیا ہے؟ سوراخ، اور الخیاط سوئی کو کہتے ہیں۔ ویسے خیط دھاگے کو کہتے ہیں، اور خیاط سوئی کو کہتے ہیں، اور خیاط درزی کو کہتے ہیں۔ خیط کا لفظ تو آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، ایک تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، دوسری سزا اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور جو دوسری سزا ہے اس کا ناممکن ہونا ایک محاورے سے سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ محاورہ ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ کیا اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ یہ بات ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ تو اسی طرح سے ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ یہاں جو آپ نے لفظ پڑھا الجمل، اس کو ایک قرات میں جملو بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جیم پر پیش، میم پر شد اور زبر، اور لام پر پیش۔ تو ایک قرات میں اس کو جملو بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے موٹا رسہ، اور اس کے معنی بڑے پہاڑ کے بھی ہیں، یعنی معنی ہر صورت میں ایک ہے کہ نہ اونٹ، نہ بڑا پہاڑ، اور نہ بڑا موٹا رسہ سوئی کے ناکے سے نکل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کافر کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ ان تمام چیزوں کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکنات میں سے ہے۔ سوئی کے ناکے سے دھاگے کو گزارنا مشکل ہے، تو کہاں بڑا اونٹ گزرے گا، کہاں موٹا رسہ گزرے گا، کہاں بڑا پہاڑ گزرے گا۔ یہ ایک محاورہ ہے جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المجرمین، ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔
مجرم ہر فسادی اور سرکش انسان کو کہتے ہیں جس کا جرم ثابت ہو جائے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور اس کے ساتھ تکبر کرنے والے کیا سزا پائیں گے۔ پہلی سزا ان کی لا تفتح لہم ابواب السماء، جھٹلانے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے دروازوں سے ان کا کوئی نیک عمل یا دعا نہیں اٹھائی جائے گی، اور ان کی روحوں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یعنی جب بھی انسان دعا کرے گا یا پھر کوئی بھی نیک عمل کرے گا، کوئی عبادت کرے گا، اگر وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کا انکار کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو اس کی دعا، اس کے نیک اعمال اور عبادات کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اس آیت میں مکذبین اور متکبرین کے لیے جو سزائیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ پھر ایک معنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کی روحوں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر شخص کی روح کے قبض کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، موت کے فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ جماعت کہتی ہے کہ یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے۔ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، مگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر یہاں جو دوسری سزا بتائی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس بات کو ایک محاورے کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح سے ان کفار کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اس اسلوب کو اصطلاح میں تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو کسی ناممکن العمل بات کے موقع پر بولا جاتا ہے، جیسے سوئی کے ناکے سے بڑے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، یا جیسا کہ ہم نے مانا لیا کہ موٹا رسہ اس کا گزرنا ناممکن ہے، یا بڑے پہاڑ کا معنی ہم نے لیا تو اس کا گزرنا ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو بھی شیطان سیرت انسان ہے اس کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ جنت میں داخلہ تو دور کی بات، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ بھی ان کے لیے نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ بدکار لوگوں کی روحوں کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور قبر کے امتحان میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی۔ سجین آپ سب جانتے ہیں نا، بدکار روحوں کے نامہ اعمال کے لیے دفتر ہے، ان کی روحیں بھی وہاں قید کر دی جاتی ہیں اور ان کے نامہ اعمال کو بھی وہاں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں غور و فکر کریں تو دو جرم ہیں اور ان کی دو سزائیں بتائی گئی ہیں۔ آج اگر ہمیں ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے اور ہم نہیں مانتے، جسٹیفائی کرتے ہیں، تاویلیں دیتے ہیں، تو یہ تکبر ہے، کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اللہ کی آیتوں کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو عاجز مزاج لوگ ہیں،
تو اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں تو اپنی غلطیوں کو بھی ماننے والے ہوں گے، ہم واقعی عاجز ہوں گے. کیونکہ اگر کسی نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جو بھی عمل نہیں کرتا بے شک وہ کلمہ گو ہو، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرنے والا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بات زیادہ اچھی لگتی، اپنی خواہش زیادہ پسند ہے. تو ہر ایسے شخص کے لیے یہ دو سزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، جو بھی مجرم ہوگا اس کی یہ جزا ہے، اس کو یہ پنشمنٹس ملیں گی. پھر فرمایا لہم، ان کے لیے من جہنم، جہنم میں سے مہاد، بچھونا ہے، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے غواش، اوڑھنا ہے. یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہوگی. آپ دیکھیں تو بستر انہی دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، کچھ بچھایا جاتا ہے اور کچھ اوڑھا جاتا ہے. جیسے کسی میٹرس وغیرہ کو بچھایا جاتا ہے اور اوپر سے لحاف وغیرہ اوڑھے جاتے ہیں، یا کوئی چادر وغیرہ اوڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم میں سے بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے، یعنی آگ کا ہی بستر ہوگا اور آگ کا ہی لحاف ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیں گے ظالموں کو. ظالم وہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ اس حال کو پہنچے گا. اس کے برعکس اب ایمان والوں کا تذکرہ کیا جائے گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے. لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس جملے کو اگر آپ بریکٹ میں کر لیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ یہاں پر جملہ معترضہ لاتے ہیں، بیچ میں ایک جملہ لے کر آتے ہیں ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان لانا اور نیکیاں کرنا انسان کے بس میں ہے. کیوں؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا اس کے بس میں ہے، اس کے لیے آسان کیا گیا ہے. جو شخص ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کرنا بھی اس کے بس میں ہے، اس کے لیے ہم نے آسان کیا ہے. وسعها سے یہاں انسان کی وہ طاقت مراد ہے جس میں وہ عام حالات میں کام کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ انسان کی وسعت کے مطابق دیے ہیں، وہ اس کو کر سکتا ہے. وسعہ سے مراد جو نارملی انسان کام کر سکتا ہے، عام حالات میں وہ کام کر سکتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو احکامات مشکل لگتے ہیں. تو مشکل احکامات نہیں ہیں، مشکل ہمارے نفس میں ہے. اگر ہمیں بھی کوئی عمل مشکل لگتا ہے تو مشکل وہ عمل نہیں ہے، مشکل ہمارے اندر ہے، ہمارے نفس میں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها. اب آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل الگ سے آئی ہے. حالانکہ وعملوا الصالحات کے بعد اگر آپ یہ ٹیکسٹ پڑھیں اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ڈالا لا نکلف نفسا الا وسعها. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے دل سے ایمان کو قبول کیا اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ان لوگوں کے برعکس ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر اور انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ان کا ایمان قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل بہت آسان ہے، کیونکہ ہم وسعت سے بڑھ کر کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے. تو یہ جملہ معترضہ بیچ میں ڈالا گیا ہے، اور اس جملے کو یہاں لانے سے مراد یہ ہے کہ جو کام بھی فرض کیے گئے
وہ آسان اور انسانی طاقت کے اندر ہے. تو ہر شخص کو اس کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو، اور سے سنو، اور حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا. جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی لوگ کامیاب ہیں. جس نے اپنے آپ کو بخل سے بچا لیا وہی کامیاب ہوگا. تو یہاں اس آیت میں جو سورۃ تغابن کی تھی اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اور ایک اور اہم بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ہر ایک کے لیے ایک ہی مقررہ مقدار عمل ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ سبھی لوگ ایک ہی جیسا عمل کریں. ہر شخص کا عمل فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ہر شخص کی وسعت اور طاقت فرق ہے. اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، اس شخص سے اتنا ہی سوال ہے. اسی کے مطابق اس کا امتحان لیا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت زیادہ دی ہے تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوگا. کسی کی وسعت کم ہے تو اس کا امتحان بھی کم ہوگا. پھر اسی اعتبار سے ان لوگوں کے انجام ہوں گے. بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے تو اس کے انفاق کا امتحان زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے. جو شخص غریب ہے اس کے صبر کا امتحان زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس اب مال کی کمی ہے. تو ہر شخص کا امتحان فرق ہے، اور امتحان کس اعتبار سے ہے؟ اس کی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے ہے. یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور ہم نے قابل عمل بنایا ہے اس شریعت کو، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچا کروں، اور جب کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کیا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت سمپل حدیث ہے جس کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ، یعنی رکنا ہمارے لیے پاسبل ہے. اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تمہیں چاہیے کہ تم ایکسلنس کے لیول پر جا کر اس کو عمل میں لاؤ، جتنا تم سے ہو سکے اس کو اچھے سے پریکٹس کرو، کیونکہ یہ بھی تمہارے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو قابل عمل بنایا ہے. یہاں جو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے بشارت ہے وہ یہ کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہ جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں سے ان کو کوئی نہیں نکالے گا. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا. پھر ان دونوں کے درمیان ایک منادی کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی. ہر شخص جس حالت میں ہے اب وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ہم فیہا خالدون، جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نہیں نکالے گا. آپ کو پتہ یہ بھی کتنا بڑا سکون ہوگا جنت والوں کو. اتنی خوبصورت جنت، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ٹینشن فری کر دیں گے کہ آپ کی یہ خوبصورت جنت آپ کے پاس سے کوئی نہیں لے گا، کبھی نہیں لے گا، ہمیشہ کے لیے آپ کو مل گئی ہے. کتنا سیٹسفائیڈ ہوگا جنتی جنت میں جا کے.